السلام علیکم، میں ہوں عامر تقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز ڈیجیٹل۔ آج پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے غزہ کے اور فلسطین کے نہتے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا، اور اسرائیل کی جانب سے جو ظلم و بربریت اور جسمانی طاقت جو مل کے سارے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہی ہے، اس کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا اور عالمی طاقتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو روکا جائے، اور جو وہاں پہ غزہ میں جو نہتے مسلمان ان کی جو امدادی ٹیمیں وہاں پہ جو ان کی مدد کرنے کے لیے جا رہی ہے، ان کو جو ہراساں کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو فلم پر چھوڑا جائے اور ان کی مدد کی جو ان کو وہاں تک رسائی دی جائے۔ میرے ساتھ موجود ہے رانا اشفاق صاحب۔ جی سر، آپ کیا کہیں گے آج جو آج کیا تقریب آپ کی؟ جی بالکل، آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے جس طرح چونیا کے اندر یہ پروگرام کیا ہے، اسی طرح پورے پاکستان کے ہر جو پریس کلب کے سامنے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کی موجودگی کے اندر ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ظلم کی انتہا، جو اپنے ریڈ لائنز کو عبور پہلے بھی بہت کچھ کر چکی ہیں، لیکن اب 42 ملکوں کے جو نمائندگان جو فریڈم فلوٹیلا کے اوپر بیٹھ کر، اسموتھ فلوٹیلا کے اوپر بیٹھ کر امداد کرنے آ رہے تھے، ان کو بھی اس نے نہیں بخشا۔ تو اس کا واحد حل ہے کہ اقوام متحدہ اور دنیا کے جو ہیومن رائٹس کے بڑے نمائندے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، مسلمانوں سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور اسرائیل کی باری آئے تو یہ بالکل سوئے رہتے ہیں، خواب غفلت کے اندر گرے رہتے ہیں، کیونکہ وہ یہودی ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ مسلمان کے امتیازی سلوک دنیا میں ختم ہونا چاہیے، اور انسانیت کی بنیاد پر اسرائیل پر تمام عالم کو پابندیاں لگانی چاہیے، اس کے فضاؤں پر، اس کی ہواؤں پر، اس کے زمینی راستوں کو اس وقت تک بند کرنا چاہیے جب تک یہ غزہ پر بمباری بند نہیں کرتا اور سموتھ فلوٹیلا کے گرفتار مرد و خواتین کو رہا نہیں کرتا۔ اچھا، اب آپ کی جو اطلاعات ہیں جو قافلہ ہے جو وہاں پہ مدد کے لیے جا رہے ہیں، ان کی کیا اپڈیٹ آپ کے پاس ہے؟ ان کو یہاں تک دیا گیا ہے، یہ ڈائلاگ چل رہے ہیں، آپ کیا موقع دے رہے ہیں؟ اسرائیل کوئی ڈائلاگ کو نہیں مانتا، کوئی مذاکرات کو نہیں مانتا۔ یہ دنیا کا سب سے بد اخلاق، بد تہذیب اور دنیا کی گندی ہسٹری رکھنے والا ملک ہے، انسانیت سوز یہ قوم ہے۔ یہودیوں سے زیادہ ظالم اور فاسق اور جابر کوئی دنیا کے اندر قوم نہیں ہے۔ یہ مذاکرات نہیں مانتے جب تک کہ امریکہ اور یورپ جو اس کے فطری اتحادی ان کو کہتے ہیں، جب تک اس کو وہ دباؤ نہیں ڈالیں گے، یہ سموتھ فلوٹیلا کے ان لوگوں کو رہا نہیں کریں۔ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں وہ صدر ٹرمپ سے جا کے وہ ایک معاہدہ بنائے کسی بات کا، اس کی حمایت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے، وہاں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح وہاں پہ جو جانے والے جو امدادی قافلے ہیں ان کو ہراساں کر رہے ہیں اور اس کو گرفتار کر رہے ہیں۔ آپ ہی جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے بطور پارٹی، آپ کا کیا موقف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنگ بندی ہو جائے، ٹرمپ کروا دے، مسلمان ملک مل کر کروا دیں، تو ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے تاکہ غزہ کے مسلمانوں کو مدد ملے، اور جو وہاں کے زخمی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکے، علاج و معالجہ ہو سکے، اور فلسطینیوں کا ان کو حق ملے اور امن آئے، اور فلسطینی ایک ریاست جس کے اوپر اسرائیل بھی قائم ہے وہ بھی فلسطین کا حصہ ہے، وہ فلسطین کے حوالے ملنی چاہیے۔ اچھا قبلہ، یہ بتائیے کہ یہ جو دو ملکی ریاستی جو منصوبہ ہے اس کے جو مبصرین ہیں، جو دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دو ریاستوں کا حل یہ ایکچولی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے کروانے جا رہے ہیں، کیونکہ ریاست جو فلسطین ہے وہ وہاں پہ ناصب ہے۔ اگر ہم اس کو فلسطین کو آزاد حیثیت سے قبول کو اس کو آزادی دلواتے ہیں، اس کی دوسری جانب آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو موقف ہے، یہ جو دانشوروں کا، جو ہمارے ریجیوٹ مسلمان ہیں، ان کا جو تحفظ ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل آپ کی بات حقیقت سے بالکل قریب ہے کہ دو ریاستی حل کوئی حل نہیں ہے۔ جب تک اسرائیل کی ریاست موجود ہے، یہ فلسطین کی ریاست کو کبھی بھی گروتھ نہیں کرنے دے گی، کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا یہ اسرائیل فلسطین۔ ایک ریاستی حل، جو دو ریاستی حل ہے، یہ مسلمانوں کی شکست کی علامت ہے۔ ایک ریاستی حل انشاءاللہ یہ مسلمانوں کی فتح کی علامت ہے۔ جی ناظرین، آپ نے رانا صاحب کی بات سنی۔ آج مسلم لیگ کی جانب سے ایک
غزہ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ایک اظہار کیسی کرنے کے جو ان کے لیے ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اصل میں دو ریاستی حل جو ہے یہ مسلمانوں کی شکست ہے، کیونکہ ریاست صرف فلسطین اور اسرائیل کے مناسب ہے، اس کا غاصبانہ قبضہ ختم کرنا ہوگا اور فلسطین کو آزاد کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی مہربان اجازت دیں، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.